بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کسی بادشاہ کا ایک بڑا ہی عقل مند وزیر تھا۔ بادشاہ کے دربار میں اس وزیر کا ایک بڑا خاص مقام تھا۔ بادشاہ اپنا کوئی بھی اہم فیصلہ اس وزیر سے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتا تھا۔ وزیر کی اس عقل مندی اور بادشاہ کی نظر میں اس کی اہمیت کی وجہ سے دربار میں موجود کئی لوگ اس سے جلتے تھے، کیونکہ وہ بہت اچھے مشورے دیتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن جب اس وزیر نے بادشاہ کو ایک بڑا ہی اچھا مشورہ دیا تو بادشاہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تم بڑے سمجھدار ہو اور عقل مند ہو، لیکن افسوس کہ تمہارا بیٹا بڑا ہی بے وقوف ہے، اسے کوئی خاص سمجھ نہیں ہے، وہ تمہاری طرح عقل مند نہیں ہے۔ وزیر کو بادشاہ کی بات پسند نہیں آئی۔ اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایسے کیسے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا بے وقوف ہے جبکہ وہ تو بہت عقل مند ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ ہر روز جب میں لوگوں کے مسائل جاننے کے لیے، ان کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے بازار کا چکر لگاتا ہوں تو لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، ان کے حالات معلوم کرتا ہوں، تو تمہارا بیٹا بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ میں جب بھی اس سے پوچھتا ہوں کہ سونا زیادہ قیمتی ہے یا چاندی، تو وہ جواب میں چاندی کہتا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ سونے کی قیمت چاندی سے کہیں زیادہ ہے، اسے سونے کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر دربار میں موجود لوگ سب ہنسنے لگتے ہیں۔ وزیر کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور وہ سوچنے لگا کہ میرا بیٹا ایسے کیسے کر سکتا ہے، وہ تو بہت سمجھدار اور عقل مند ہے۔ پھر وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ سیدھا اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا بتاؤ، سونے اور چاندی میں سے زیادہ مہنگا اور قیمتی کیا ہے؟ تو بیٹے نے فوراً جواب دیا، بابا، سونا زیادہ قیمتی ہے۔ وزیر نے کہا کہ بیٹا، اگر تمہیں پتہ ہے کہ سونا زیادہ قیمتی ہے تو تم ہر روز بادشاہ کو غلط جواب کیوں دیتے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، بابا، بادشاہ سلامت ہر روز لوگوں سے ملنے بازار آتے ہیں اور ہر روز وہ بچوں کے ساتھ ایک گیم کھیلتے ہیں۔ ہر روز وہ میرے سامنے دو سکے رکھتے ہیں، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، اور پھر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ان میں سے جو زیادہ مہنگا ہے وہ تم اٹھا لو۔ میں چاندی کا سکہ اٹھا لیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت یہ دیکھ کر ہنستے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا، بیٹا تم ہر روز چاندی کا سکہ ہی کیوں چنتے ہو؟ آج دربار میں سب لوگوں کے سامنے میرا مذاق اڑایا اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ یہ سن کر وہ لڑکا باپ کو ایک کمرے میں لے گیا اور لکڑی کا ایک صندوق لا کر اسے دیا۔ وزیر نے جب صندوق کو کھولا تو اس کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں۔ وہ چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے سکے دیکھ کر وزیر حیران رہ گیا۔ اس نے حیرت سے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے اتنے زیادہ چاندی کے سکے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ تم کہاں سے اتنے زیادہ چاندی کے سکے لائے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، بابا، یہ وہی چاندی کے سکے ہیں جو بادشاہ سلامت ہر روز مجھے دیتے ہیں، اور جس دن میں نے بادشاہ کو صحیح جواب دے دیا اس دن بادشاہ مجھے سکے دینا بند کر دے گا، وہ مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہی بند کر دے گا۔
اور مجھے چاندی کا سکہ ملنا بند ہو جائے گا۔ بادشاہ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور بہت انجوائے کرتا ہے جب میں چاندی کا سکہ اٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ چاندی کا سکہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اور بادشاہ سلامت بھی کچھ کہے بغیر ہنستے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایک سونے کا سکہ چن کر میں روز چاندی کا ملنے والا سکہ کھونا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر وزیر حیران رہ گیا۔ اسے اپنے بیٹے کی عقل مندی پر بہت حیرانگی ہوئی۔ چاہے لوگ اسے بے وقوف ہی سمجھتے رہیں، لیکن اس کی عقل مندی تو ایک الگ ہی لیول کی ہے، جو ایک عقل مند آدمی ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب جب بھی کوئی اس کے بیٹے کی بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ بے وقوف ہے، تو وہ وزیر مسکراتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کا بیٹا لوگوں کو کیسے اپنی عقل مندی سے بے وقوف بنا رہا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔